دور کے بعد بھی حضرت آپ فتویٰ نویسی کے شعبے سے منسلک ہیں اور حقوق زوجین کے حوالے سے سوالات آتے ہیں، تو میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ اس کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کیا حکم ارشاد فرماتی ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے جی اور آج دارالفتاؤں کے اندر سب سے زیادہ جو مسائل آتے ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے آتے ہیں۔ کبھی گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، کبھی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو اس کی مین وجہ ایک دوسرے کے حقوق کو نہ جاننا۔ اگر شوہر پر جو واجب حقوق ہیں اگر وہ جان لے، اور اسی طرح بیوی پر جو واجب حقوق ہیں اگر وہ بیوی جان لے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور شریعت کی روشنی کے اندر عمل کرنے لگ پڑیں، تو اس طریقے سے اب نہ ہی بیوی کو کوئی شکایت ہوگی اور نہ ہی شوہر اس بیوی سے تنگ ہوگا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے ہوں گے اور نہ ہی طلاق تک نوبت آئے گی۔ تو میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ سوال آتے تھے، ہمارے پاس بھی دارالفتاء میں سوال آیا تھا، تو اس پر میں نے بھی کام کیا ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے جو بیوی کے حقوق واجبہ ہیں، یعنی شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں، میں نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا۔ شوہر پر بیوی کے جو حقوق واجبہ ہیں وہ کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، ابھی چند مہینوں کے بعد بیوی جو شوہر کے حقوق واجبہ ہیں وہ حقوق کے جو بیوی پر واجب ہیں شوہر کے لیے، وہ انشاءاللہ عز و جل تھوڑے عرصے بعد کتاب آئے گی۔ تو حقوق واجبہ کے اندر شوہر پر جو چیزیں واجب ہیں وہ مہر ادا کرے گا، مہر ادا کرنے کے بعد وہ ہم بستری کرنا یہ بھی ضروری حق ہے۔ اس کے بعد سب سے جو اہم حق ہے وہ حسن معاشرت ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی نے شوہر کو حاکم اور افسر بنایا ہے، اور شوہر اسی کو لے کر کے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر افسر ہیں، تو اب وہ افسر بن کے رہے اور بیوی کو کھلونا سمجھے تو شریعت یہ بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر اس کو افسر اور حاکم بنایا تو رب تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی قولی تفسیر بھی بیان کی، فعلی تفسیر بھی بیان کی۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مطلب بھی بتایا کہ عاشروہن بالمعروف کا مطلب کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا کہ کامل ترین مومن وہ ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور سن لو کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمینے شوہر اور کریم شوہر اس کی علامت بھی بیان فرمائی۔ کہا کہ کریم وہ ہے کہ جو بیوی کی عزت کرے، کریم شوہر وہ ہے کہ جو بیوی کی عزت کرے، اور کمینہ ہے وہ کہ جو اپنی بیوی کو ذلیل کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قولی تفسیر بیان کی، فعلی بھی بیان کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ تبسم فرماتے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر کے اندر ہنستے مسکراتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گھر کے اندر یہ تھا، اور اتنا مزاح فرماتے کہ یہاں تک کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے مقابلہ کیا، کہیں صحرا میں جا رہے تھے، دوڑے، ایک مرتبہ مقابلہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ اتنی زیادہ صحت مند نہیں تھی، تو وہ ان کے قدم آگے نکل گئے، تو کہا کہ میرے قدم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ صحت مند ہوئی، وہاں سے گزر ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب جب مقابلہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذہ بتلک السبقہ کہ یہ اسی مقابلے کا بدلہ ہے۔ تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ، قول کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر موجود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فعلاً بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا۔ تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں گے، اگر یہ حقوق معلوم ہوں گے، شوہر کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور بیوی کو یہ پتا ہوگا کہ یہ میرا حاکم ہے، یہ میرا افسر ہے، تو دونوں یہ گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند ہے۔ گاڑی کا اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے گاڑی رک جاتی ہے، تو اگر دونوں پہیے ٹھیک ہوں گے تو یوں گھر اچھے طریقے سے چلتا رہے گا، اور گھر کے اندر امن اور سکون آئے گا، اور یوں معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، اور یوں طلاق کی شرح فیصد کم ہوتی چلی جائے گی، اور دونوں جو ایک دوسرے کے حقوق بھی بجا لاتے رہیں گے۔